بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ چہل احادیث میں سے ہم نے حدیث نمبر 29 پڑھی تھی، وَلَا تَقُلْ لِلْقَصِيرِ يَا قَصِيرُ، اور اس کے ضمن میں ہم نے الحمدللہ 2 قرآن پاک کی آیات پڑھ لی، ایک حدیث مبارکہ پڑھ لی۔ آج ہم دوسری حدیث مبارکہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف میں موجود ہے۔ ابو داؤد شریف میں 4875 حدیث کا نمبر ہے، اور ترمذی شریف میں اس کا نمبر ہے 2502، اور حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں: عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک من صفیۃ کذا وکذا قال غیر مسدد تعنی قصیرۃ فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ آج دوسری حدیث مبارکہ پڑھ چکے ہیں، اس کی تھوڑی سی تشریح ہے، وہ سماعت فرما لیں۔ اس حدیث کو پڑھنے سے جو چیزیں معلوم ہوئیں یا جو فائدے ہوئے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ غیبت کے بارے میں اس حدیث میں جو ہے نا ڈرایا گیا ہے، اور غیبت سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ایسی ہیں، مطلب یہ کہ ان کا قد چھوٹا ہے، تو ان کے چھوٹے قد کو عیب کی نیت سے یا عیب کا نشانہ بنا کر کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ فرمائی۔ گویا کہ اس حدیث میں حدیث غیبت پر تنبیہ کی گئی ہے اور غیبت سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی نقل اتارنا اس طور پر کہ اس کی تحقیر ہو یا اس کا کوئی نقص بیان کیا جائے نقل اتارنے کے ذریعے، یہ بھی غیبت میں شامل ہے، اور اس سے بھی اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اگر کسی کے بدن میں کوئی عیب ہو، ظاہری طور پر جو دیکھنے میں معلوم ہوتا ہو، محسوس ہوتا ہو، تو اس کو بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر چھوٹا قد ہو گیا، رنگ کالا ہونا، ٹھیک ہے، یا لنگڑا کر چلنا وغیرہ، تو یہ جو بدن کے اندر عیب ہے ظاہری طور پر، اس کے بیان سے بھی منع کیا گیا۔ چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے بات کی ہے، یعنی حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا کہ جو تم نے کلمہ کہا ہے، گفتگو کی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہ اس قدر وہ ہے، یعنی اس میں یوں سمجھنا کہ خرابی ہے یا خبث ہے یا فساد ہے، کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے، اس کلمے کو، سمندر کے پانی کا جو ہے نا رنگ تبدیل ہو جائے، یا اس کا جو ہے نا ذائقہ تبدیل ہو جائے، یا اس کی جو بو ہے یعنی خوشبو ہے وہ بدبو میں بدل جائے، مطلب اس قدر اس کلمے کے اندر کسی کا نقص بیان کرنے کی وجہ سے کراہت آئی ہے کہ اگر اس کو پانی میں ڈال دیا جائے سمندر میں، تو اس کا رنگ بھی بدل جائے، اس کی جو ہے نا بو بھی بدل جائے، اس کا ذائقہ بھی بدل جائے۔ اس قدر کسی کی یوں سمجھنے کہ توہین کرنا یا کسی کی برائی کرنا، عیب نکالنا، یہ اس قدر برا عمل ہے کہ اس کو سمندر کے پانی کے خراب ہونے سے تشبیہ دی گئی ہے۔